بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کی لا علاج بیماری بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ پورے یقین سے پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اتنی طاقت ہے ان آیات میں، بس آپ نے یقین سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بیماری بڑی ہو یا لا علاج ہو تو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وظیفے کی برکت کو بیان کیا ہے پہاڑ کا ذکر کر کے۔ اس کی برکت کو آپ اس وظیفے کے کرنے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس حدیث میں آپ نے ان آیتوں کی برکت بیان کرنے کے لیے پہاڑ کے ہلنے کی بات کی ہے۔ اس لیے آپ زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان آیات کو بے شمار پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی وظیفے کی حد یا تعداد مقرر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے پابندی سے پڑھ سکے۔ باقی اس وظیفے سمیت کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی ذکر ہو، اللہ کے ناموں کا ورد ہو، آپ بے شمار پڑھیں، زیادہ افضل ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ باوضو رہنا کتنا افضل عمل ہے۔ اگر آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں یا باوضو رہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو اس سے آپ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی ورد یا ذکر ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ذکر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں، یہ بہترین عمل ہے۔ ان آیات کو آپ نے طاق مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی مریض پر پڑھ کر دم کرنا ہے تو آپ ان کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی پریشانی، مصیبت یا مشکل کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ ان آیات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی تعداد بڑھا دیں، مثلاً 111 مرتبہ پڑھیں یا 313 مرتبہ پڑھیں۔ ساتھ میں نماز حاجت کا اہتمام بھی کر لیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور درود ابراہیمی تو آپ کو ہر ویڈیو میں ہی بتایا جاتا ہے کہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ درود کے بغیر تو ہماری کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ ہم نے جو آپ کو بتایا ہے اس کا فائدہ آپ اس طرح سے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ پاکیزہ حالت میں پڑھیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ یقین ایسا ہو کہ وہم بھی نہ ہو کہ ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو کامل یقین ایسا ہو کہ آپ پورے یقین سے کہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی ہے انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ضرور ہو جائے گا۔ آپ کا مسئلہ ہے تو کوشش کریں آپ خود پڑھیں۔ فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کسی کو پڑھنے کے لیے بول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مسئلے کے لیے پڑھنا ہے تو وہ جس کا مسئلہ ہے وہ خود پڑھے، کیونکہ جو لگن ہم اپنے لیے خود رکھتے ہیں وہ کسی اور کے دل میں ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، سوائے ماں باپ کے۔ صرف ہمارے ماں باپ ہی ہیں جو ہمارے لیے ہم سے زیادہ تڑپ کر دعا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو آپ بول سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی بیمار کے لیے کرتے ہیں اور اس کی زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی۔ اس وظیفے کی برکت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات کا ورد کرنا ہے۔ جتنا بھی آپ سہولت سے کر سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔
اگر آپ پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ آیات ہم نے سامنے اسکرین پر شو کر دی ہیں، چاہے تو آپ اسکرین شاٹ لے کر رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ قرآن پاک سے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات نکال کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک مریض پڑا تھا اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آگے بڑھے اور اس مریض پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری، یعنی اس مریض کو کچھ پڑھ کر دم کیا اور وہ مریض اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ تم نے اس پر کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ میں نے اس مریض پر سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی ہیں تو آپ نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی اس کو پورے یقین سے پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، مگر یقین لازم ہے۔ ان 4 آیات کو کسی بھی چھوٹی بڑی بیماری کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس حدیث میں آپ نے ان آیات کی برکت کو پہاڑ کی سے تشبیہ دی ہے، تو اس کی کتنی ہی قدر و منزلت ہوگی، آپ اس کو کر کے ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی روزی کا مسئلہ ہے یا کوئی رشتے کا مسئلہ ہے یا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی دشمن کا خطرہ ہے، کسی کے مسئلے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے باوضو ہو کر طاق مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو 111 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مریض پر پڑھ کر دم کریں تو اس کی تعداد آپ اپنے طور پر مقرر کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب وظیفہ کریں یا ذکر کریں تو ان کو طاق اعداد میں رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو طاق ہند سے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ پورے یقین سے کریں، انشاءاللہ اگر ڈاکٹرز بھی ہار مان چکے ہیں کسی بیماری کے لیے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ خود بھی کریں، اور اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں بیمار ہیں تو ان کو بھی ضرور بتائیں۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس سے آپ خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں اور باقیوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں۔ اپنے لیے خود مانگا کریں، اپنے لیے خود سے بہتر کوئی نہیں مانگ سکتا، اس لیے کچھ بھی پڑھیں تو اس کے ساتھ درود ابراہیمی کا اہتمام بھی لازمی کیا کریں۔